عرفہ والا ہستی کے ساتھ مضبوط ہوگا کہ جن کی تشریف آوری اس شان کے ساتھ ہے کہ وہ عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ انسان کو، مسلمانوں کو خاص طور پہ اس کا شدت سے احساس ہوگا کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود عالمین کے لیے رحمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، ان کے ساتھ تعلق جوڑنے والا ہمیشہ جس جگہ بھی ہوگا گرد و نواح والوں کے لیے نفع کا باعث ہوگا، نقصان کا باعث نہیں ہوگا۔ اس کی زبان بڑی میٹھی ہوگی، اس کا دل بڑا درد والا ہوگا، اس کا دماغ میں ہمیشہ ایک ہی سوچ ہوگی کہ میں مخلوق خدا کے لیے کچھ بہتری کا کام کر سکوں، کسی کے کچھ کام آ سکوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تعلیمات ہیں۔ لمبے چوڑے بیان کا وقت نہیں ہے، بس اس چیز کو ہم سب کو خوب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کریم نے جب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا تو یوں فرمایا کہ آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا جب اپنے غلاموں سے تعارف فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا مسلمانوں، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ مجھے آپ کو، ہم سب مسلمانوں کو اس چیز کا خوب علم ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، برادری سے پاک ہے، نہ اسے کسی نے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سمجھانے کی غرض سے اس انداز کو اختیار فرمایا کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے تمہیں اپنے کنبے سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، بہنیں ہی ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے، وہ مخلوق سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ قبلہ صاحب نے خوبصورتی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کو جوڑنے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر گفتگو فرمائی۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب بھی اسی حوالے سے آخری پیغام دے رہے تھے، اور اس پیغام کی اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس وقت دنیا کی جو کیفیت ہے، ہمارے دل میں مخلوق کا درد ہونا چاہیے۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ میں ایک اللہ والے کا ایک خوبصورت سا ذکر آپ کے آگے رکھتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا کہ اللہ والوں کا کیا کام تھا، کیا کام ہے اور کیا کام رہے گا، اور اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کس انداز سے تربیت فرماتا ہے، ان کی کس انداز سے رہنمائی فرماتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ ہر وقت روزے سے رہا کرتے تھے، ان کا معمول تھا۔ اس سے مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا کہ ایک اور اللہ والے تھے، وہ بھی بیان کروں گا جو میں بات کرنے لگا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا بھی یہ معمول تھا کہ روزے سے رہا کرتے، نفلی روزے ہر وقت، ان کے سارا سال روزوں میں ان کے ایام گزرتے۔ ایک دن کسی جگہ پر سفر میں تھے تو کسی اپنے ارادت مند کے مریض کے گھر گئے۔ انہوں نے ان کو، وہ جو مریض تھا اس نے زور دینا شروع کر دیا، کچھ تو لے میرے گھر سے، کچھ ضرور، اب آپ تیرے گھر آئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ضرور لے کے جائے، اور کچھ نہیں تو پانی کا گھونٹ لے لے۔ بہت زور دے، وہ کرتے رہے، محبت سے سمجھاتے رہے، میری عادت نہیں ہے، میں نہیں لیتا۔ اس نے بہت زور دیا، جب اس نے بہت زیادہ زور دیا، نفلی روزے سے تھے، اٹھایا پانی اور پی لیا۔ جب ادھر سے چلے تو جو 7 خلفاء تھے، جن سب جو ساتھ چلتے ہیں کہ تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے، جو 7 خلفاء تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ تو جاہل تھا، بے وقوف تھا، زور دے رہا تھا، آپ نے ہمیں منع فرمایا ہوا کہ مت بتایا کرو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس نے اتنا زور دیا کہ آپ نے روزہ توڑ دیا۔ آپ نے وہاں معاملہ یوں ہے میرے پیارے دوستوں جو میرے ساتھ چل رہے، وہ سمجھو کہ نفلی روزہ تھا، اس کا تو کفارہ کر لوں گا، نفلی روزہ تھا توڑ دیا، اور اس کو راضی کر لوں گا، روزہ اور رکھ لوں گا، اس سے معافی مانگ لوں گا، لیکن اگر اس کا دل توڑ دیتا تو اس کا کیا ہوگا؟ اپنے رب کے حضور کہتے ہیں تو جس اللہ جو میں پہلے بات کرنے لگا تھا وہ یوں تھی کہ ایک اللہ والے تھے، وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے، تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب روزہ کھولنے لگتے، افطار کرنے لگتے تو دروازے پہ چلے جاتے، صاحب بصارت تھے، ایک سیکنڈ میں اکثر کر لیا کرتے سامنے والے کا۔ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہوئے متقی پرہیزگار بندہ لیتے، نیت بڑی صاف ہوتی،
کہ میرے رب کا کوئی بڑا فرما بردار بندہ ہو جس کے ساتھ میں بیٹھ کے روزہ کھول لوں. نیت صرف یہ ہوتی, کسی جگہ کوئی بدنیتی نہیں ہوتی, کسی کو کمتر نہ سمجھتے, اور کسی کو کمتر سمجھنے والا کبھی اللہ والا ہو بھی نہیں سکتا. خیر وہ کھڑے تھے. اب اللہ کریم کا کرنا ایسا ہوا کہ لوگ گزر گئے ہیں, کوئی بھی انہیں متقی پرہیزگار بندہ نظر نہ آیا. آئی روزہ کھول لیا. روزہ کھولنے کے بعد جو روزہ کھول کے دل کو اطمینان ہوتا, سکون ہوتا, ایک کیفیت ملتی, وہ نہ ملی. مغرب کی نماز پڑھی, پھر بھی وہ اپنی کیفیت جو ان کی تھی وہ ناز ہوئی. عشاء پڑھی, رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے, دوبارہ روزہ رکھا, فجر پڑھی. دل ہے کہ وہ اس میں ایسی ہے پریشانی کی کیفیت ہے, جو عبادات میں سکون ملتا تھا وہ مل نہیں رہا. روزہ گزر گیا, کھولا, کیفیت وہ جو تھی, جو نکل گئی تھی, جو ہاتھ سے نکل گئی تھی کیفیت, وہ واپس آ رہی ہے. ہفتہ گزر گیا, مہینہ گزر گیا, 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے کے بعد ایک دن تڑپ کے بعد عرض کرنے لگے, یا اللہ گناہ گار تو میں ہی ہوں. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے, وہ اپنے آپ کو یوں ہی کہتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں, میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے, میں یقینی طور پہ کوئی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں, میرے سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. ابھی تک صبر سے کام لے رہا تھا, اب صبر نہیں ہوتا, اب میں بہت پریشان ہو گیا ہوں, میرے سے صبر نہیں ہو رہا. مجھے وہی کیفیت چاہیے جو پہلے تھی. مجھے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا, میرے سے گناہ کیا ہوا, میرے سے غلطی کیا ہوئی کہ جس کی وجہ سے میری وہ کیفیت جاتی رہی, اور اس کے بعد مجھے معاف بھی فرما. جب عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے میرے بندے, تو میرا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, تجھے یہ بڑا مان ہے کہ میں تیری دوستی میرے ساتھ ہے. کیا تو مجھے دیکھتا نہیں کہ جو مجھے مانتا ہے اسے بھی کھلاتا ہوں, جو نہیں مانتا اسے بھی کھلاتا ہوں, میں عالمین کا رب ہوں. میں تیرا امتحان لینے کے لیے میں نے اس دن آگے کوئی نہیں آنے دیا تیرے, کہ میں دیکھوں کہ کیا تو اس رنگ میں رنگ دیا ہے جس رنگ میں تجھے ہونا چاہیے کہ یہ میری مخلوق ہے. تیرے دل میں اور دماغ میں صرف ایک چیز ہونی چاہیے کہ جو بھی ہے اس کا پالنے والا میں ہوں, اس کا خالق میں ہوں. یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے مخلوق خدا کی خدمت ہے, مخلوق خدا کے کام آنا ہے, مخلوق خدا کا درد دل میں ہوتا ہے. جتنا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, یہی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے جو اللہ والوں نے دی. اور جیسے حضرت فرما رہے تھے, جدھر نکلے لوگ دو دار اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. دہشت گردی بڑی بری لعنت ہے, دہشت گردی سے بری چیز دنیا میں ہے کوئی نہیں. دعا کیا کریں, خوب دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے, اپنے فضل سے سب کو ہدایت عطا فرمائے, سب کے اوپر ایسا کرم فرمائے کہ سب کے دلوں میں درد آ جائے. مخلوق خدا کا, مخلوق کے کام خدا کے کام آنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو ایسا خوبصورت انسان بنا دے کہ جو انسانیت سے محبت کرنے والا ہو. اور پھر جب ہم اپنے دین کی طرف دیکھیں تو ہمارا دین تو جگہ جگہ ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, شب و روز گزارنے کا طریقہ عطا فرماتا ہے. یہ تو ہمیں بتاتا ہے کہ کیسا انسان ہونا چاہیے, کیسا بھائی ہونا چاہیے, کیسا پڑوسی ہونا چاہیے, کیسا کسی شہر کا شہری ہونا چاہیے, کیسا دوست ہونا چاہیے. ایک ایک چیز کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے. صاحب آپ نے دل کی طرف توجہ ہو کے اپنا ذکر, آپ کا ذکر کیجیے, اس کے بعد سلام.
الصلاۃ والسلام علی حبیبہ